علیکم پیارے دوستو، 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے 5 نمازوں میں نماز پڑھنے کے بعد کی کون سی تسبیح ہے جو پڑھنی ہے؟ لیکن وہ تسبیح ایک نہیں ہے۔ فجر کی نماز کی الگ تسبیح ہے، ظہر کی نماز کی الگ تسبیح ہے، بہت چھوٹی چھوٹی تسبیح ہیں، لیکن 5 وقت کی الگ الگ تسبیح ہے۔ دوستو، جب آپ لوگ فجر میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ ایک تسبیح نہیں ہے، سارے وقتوں کی الگ الگ تسبیح ہے اور بہت چھوٹی تسبیح ہے۔ دوستو، اگر آپ کو معلوم ہو جائے وہ تسبیح کون سی ہے اور آپ ہر نماز کے بعد میں پڑھنے لگے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کون سی وقت میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، کون سی نماز پڑھ کے کون سی تسبیح پڑھیں۔ دوستو، یہ بات بہت ضروری ہے اور آپ لوگوں کو جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے، تو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، پورا دیکھ کر ہی جائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں 5 نمازوں کے بعد پڑھنے کی تسبیح کے بارے میں، یعنی 5 نماز پڑھنے کے بعد میں کون کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو دوستو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد میں ہمیں پڑھنا ہے، صرف 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم۔ اس طرح سے آپ کو 100 بار پڑھ لینی ہے۔ جب بھی آپ لوگ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد میں اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اب بات آتی ہے ظہر کی نماز کی، یعنی ظہر کی نماز کے بعد ہمیں کون سی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو دوستو، ہمیں ظہر کی نماز کے بعد هو العلی العظیم، هو العلی العظیم، هو العلی العظیم، یہ بھی آپ کو 100 بار پڑھنی ہے۔ اس والی تسبیح کو آپ لوگ ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اب بات کرتے ہیں عصر کی نماز کی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، یہ بھی تسبیح آپ کو 100 بار پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو آپ کو عصر کی نماز کے بعد میں پڑھنا ہے۔ دوستو، اب بات آتی ہے مغرب کی نماز کے بعد میں کون سی تسبیح پڑھیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو مغرب کی نماز کے بعد میں پڑھنا ہے هو الغفور الرحیم، هو الغفور الرحیم، هو الغفور الرحیم۔ اس تسبیح کو بھی آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ کو مغرب کی نماز کے بعد میں پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم بتاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کی تسبیح۔ پیارے دوستو، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھنا ہے هو اللطیف الخبیر، هو اللطیف الخبیر، هو اللطیف الخبیر۔ اس کو بھی آپ کو 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آپ کو تسبیح نہیں پتہ کون سی تسبیح کب پڑھنی ہے، تو آپ لوگ کیا فائدہ، آپ لوگ جان لیجئے 5 وقت کی نماز کے بعد کی تسبیح جو میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے، یہ میں نے خود منصورے میں سے دیکھ کر آپ لوگوں کو اپنا علم دیا ہے۔ آپ کو 5 وقت کی نماز کے بعد ان تسبیحوں کو ضرور پڑھیں، ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد بہت زیادہ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ لوگ فجر کی نماز پڑھیں تو جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے وہ تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح سے میں نے 5 نماز کے بعد کی تسبیح اس ویڈیو میں بتائی ہے۔
پیارے دوستو، آپ سے دل سے گزارش ہے آپ لوگ نمازوں کے بعد میں تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی تسبیح ہے، صرف 100 بار پڑھنے ہیں، 100 دانوں پر پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ اسے پڑھنے کے بعد میں پانی پہ بھی دم کر کے پی سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ چلیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں کی گزارش۔